بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بھاٹی گیٹ لاہور کا سانحہ آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ نے اس کے بعد جو نوٹس لیا، جس طرح بتایا گیا کہ وہ تو گئی ہوئی تھیں، لاہور میں تھی نہیں، وہیں پر انہوں نے تمام افسران کو بلا لیا، 10 ادارے ان کے سربراہ وہاں بیٹھے تھے، مریم صاحبہ کی ویڈیو پھر چلائی گئی، پروگرام روک کر چلائی گئی ویڈیو کہ دیکھیں جی کس طرح انہوں نے نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو بڑے بڑے اداروں کے سربراہان کی بہت نااہلی ہے، کیوں نہ آپ کو ہٹا دیا جائے، آپ کو کس طرح رکھا ہوا ہے، ہٹا دینا چاہیے، یہ تو بہت غلط ہوا، یہ نہیں میں برداشت کر سکتی، نہیں چھوڑوں گی، لوگ مر رہے ہیں۔ یعنی ماں بیٹی اس سانحے میں جاں بحق ہو گئے تھے، اور اس بچی کی عمر، میں تو اس کو بچی ہی کہوں گا، 22-23 سال تھی جو ماں تھی، اور چھوٹی بچی وہ تو اس کی بیٹی، وہ تو خود کیا کہیں، چونکہ ماں بھی ابھی اتنی عمر کی نہیں تھی، تو بچی تو تھی 10 ماہ کی، دونوں کھلے نالے میں گر کر جاں بحق ہو گئی تھیں۔ اور اس کے بعد پھر فیک نیوز کا جس طرح کہا گیا عظمہ بخاری صاحبہ کی طرف سے کہ یہ غلط خبر ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، پھر انہوں نے اس پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی، اور مریم صاحبہ نے کہا کہ عظمہ کی اس میں غلطی نہیں ہے، ان کو تو بتایا یہ گیا تھا، اور بڑا یہ ہائی لائٹ ہوا کیونکہ کنٹروورسی اتنی جنریٹ ہو گئی کہ جی ادھر سے تو گزر ہی نہیں سکتا کوئی انسانی جسم جہاں سے بتایا جا رہا ہے، پھر کہیں آگے جا کر ماں کی پہلے باڈی ملی، اس کے بعد بچی کی بھی۔ اب ہوا کیا کہ اس کے بعد جناب مقدمہ قتل کا درج ہوا اور گرفتاریاں ہو گئی، 5 لوگ گرفتار کیے گئے تھے اس میں کہ جن کی یہ نااہلی تھی، اس میں وہ ٹھیکیدار اور دیگر وہاں پر جو بھی انتظامیہ میں لوگ تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جی صلح ہو گئی ہے، اور 5 کے 5 ملزموں کی متاثرہ خاندان سے صلح ہو گئی اور عدالت نے رہا بھی کر دیا ہے۔ یہ جناب یہ کیس ہے اور یہ اس کا آخری نتیجہ ہے۔ اب جب سے مریم صاحبہ نے نوٹس لیا اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اب قانون بن رہا ہے کہ جی جو بھی گٹر چوری کرے گا، بیچے گا، خریدے گا، اس کا ڈھکن جو بھی کرے گا، اس پر مقدمہ چلے گا، سزا بھی ہوگی، جرمانہ بھی ہوگا، یہ سب کچھ۔ لیکن خبریں اس کے بعد بھی آ رہی ہیں، حادثات تو کئی ہو چکے ہیں، لیکن ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ ابھی آج کیا خبر آئی کہ ایک اور بچہ بہاول نگر سے، 3 سالہ بچہ گندے پانی کے گڑھے میں گر کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے قصور میں بھی ایک شادی ہال کے مین ہول میں گر کر 3 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا تھا۔ یہ ہے جی کارکردگی، یہ ہے نوٹس کے بعد کی خبریں۔ ہاں، آپ کو اشتہارات بہت زیادہ مل جائیں گے، اب تو یہ ہو گیا ہے نا کہ اشتہار بھی خبروں کی شکل میں چلائے جاتے ہیں، آدھے پیج کا اشتہار ہے، اور ہیڈ لائنز کا بھی انداز بدل گیا کہ نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم، وہ ایسے جیسے خبر لگی ہوئی ہے۔ اخبارات، ٹیلی ویژن میں اب تو ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں، بسنت کے حوالے سے آپ نے دیکھا پوری ٹرانسمیشنز ہو رہی تھیں، اور ساری خبریں، کوئی حادثہ ہوا ہے، کچھ اور ہوا ہے، ان کو نہیں دکھانا، بس ٹرانسمیشن پہ ٹرانسمیشن۔ ایسے لگا کہ اتنے اشتہارات ملے ہوئے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ پھر گانے بنائے ہوئے ہیں جن میں مریم نواز صاحبہ کا ذکر ہے، گانوں کے اندر ان کی تصاویر وہ سب چل رہی ہیں، اور پورے گانے چلانے ہیں چینلز نے، اور ان کا پھر الگ ریٹ ہوگا۔ بسنت ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی اشتہارات چلے جا رہے ہیں، 2 ہفتے تک تقریباً لگ بھگ یہ اشتہار بازی جاری رہی ہے، اخبارات، اور دیکھیں اس سے غرض نہیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں، بس سارے چینلز کو اپنے ساتھ ملانا ہے، اور مالکان کو بھی، وہاں کے لوگوں کو بھی، وہی خبریں ہمارے حق میں ہوں۔ تو میڈیا مینجمنٹ مریم نواز صاحبہ کو بہت اچھی آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ مینیج نہیں ہو سکتی میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے۔ اب دیکھیے بسنت کا دوسرا جو پہلو ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ یہ 3 دن کی لاہور میں بسنت 6 جانیں لے گئی ہے، 6 جانیں چلی گئیں، 36 سے زائد افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اب ہوا ہوگا SOPs پر عمل، بڑے سخت انتظامات تھے، اشتہار بازی تھی، لوگوں کی پارٹیسپیشن تھی، لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ پھر بھی حادثات ہوئے ہیں، 6 لوگ جانوں سے چلے گئے، نوجوان اس میں تھے، ان میں بچے تھے، زخمی بھی ہوئے ہیں، کسی کو کرنٹ لگا ہے، مختلف حادثات ہوئے ہیں، کوئی چھت سے گر کر جہاں بحق ہو گیا، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے جس پر پردہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ حمزہ شہباز کی بھی اب ویڈیو آ گئی ہے، اور وہ اس تناظر میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے خود اپنے ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ چیز شیئر کی، تصاویر بھی شیئر کی۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کی تصویر شیئر کرنا ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے کہ اس پر الزام ہے، پکڑا گیا ہے، مجرم ہو گیا تو ٹھیک ہے جی، بس اس کو اب تصویر اس کی لگا دو۔ تو ان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا، پلیز ڈو ناٹ یوز چرخی لیسٹ یو ہیو ٹو فیس لا، کہ چرخی کا استعمال نہ کریں، یہ نہ ہو کہیں آپ کو پھر قانون کا سامنا کرنا پڑے۔ اب اس پر کیا ہوا کہ صحافیوں نے کام شروع کر دیا کہ انہوں نے دکھایا کہ مریم صاحبہ، آپ کے اسپیکر قومی اسمبلی یاد صادق صاحب بھی چرخی کے ذریعے ہی پتنگ اڑا رہے تھے، اس کی ویڈیو موجود ہے، وہ دیکھ لیجیے آپ۔ پھر آپ کے اپنے بھائی، آپ کے چچا وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز
جن کی پھر ویڈیوز بڑی وائرل ہیں کہ وہ گئے اور بڑا ایک پرانا دوست ہے اس کی چھت پر جا کر انہوں نے پتنگ بازی کی ہے، وہ بھی چرخی کے ذریعے اڑا رہے ہیں، ہاتھ میں گلوز پہنے ہوئے ہیں. تو کیا ان کی بھی گرفتاری ہوگی یا نہیں؟ یہ قانون سب کے لیے برابر ہے یا نہیں؟ آپ نے تو بڑی اس کی چرچا کی تھی کہ جی بیٹے کا چلان ہو گیا، کالے شیشے تھے شاید ان کے گاڑی کے، جو بھی وجہ تھی جی چلان ہو گیا ہے. طلال چودھری صاحب تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ان کے بیٹے کے پتہ نہیں کتنے چلان ہو گئے ہوئے ہیں. تو اس میں پتہ نہیں فخر کی بات ہے کہ بار بار وہ غلطیاں کر رہا ہے تو اس کو منع نہیں کر رہے، وہ چلان ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا اب یہ حمزہ شہباز اور ایاز صادق صاحب یہ گرفتار ہوں گے؟ جس طرح آپ نے عام آدمی کی تصویر تو شیئر کر دی کسی کی کہ جی یہ دیکھیں ہم نے گرفتار کر لیا، تو ان کے ساتھ آپ نے پھر کیا سلوک کرنا ہے؟ یا یہ وہی دو قانون ہی چلنے ہیں؟ اوپر سے مریم نواز صاحبہ کا ایک اور پروجیکٹ میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ یہ سسٹینیبل نہیں نظر آ رہا جتنا اس پر خرچہ ہو رہا ہے. کوئی اس طرح کا میکنزم نہیں بنایا گیا. صفائی میں یقیناً بہتری آئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل صفائی کے نظام میں پہلے سے کافی بہتری دیکھی گئی، مگر کیا یہ نظام سسٹینیبل ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ جس طرح چچا اور ان کے والد کرتے رہے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، فلاں کر دی، آج ہم بھگت رہے ہیں اتنے مہنگے IPPs کے معاہدے. اسی طرح سے یہ کرتی چلی جا رہی ہیں جی، ٹیکس کا پیسہ اس طرح بہاؤ کہ بس ذاتی تشہیر کا چلے، بعد میں دیکھی جائے گی. کلینک آن ویلز چلتا ہے نہیں چلتا، ایک دفعہ تو دکھاؤ نا. مریم نواز ہیلتھ کلینک اس طرح وائبل ہے نہیں ہے، بس ایک دفعہ تو جناب دکھاؤ نا. سارا روزانہ کا کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ایسا چلانا ہے کہ وائبل ہے یا نہیں ہے. اب یہ ہوا ہے، اس کو رؤف الاسرا سینئر صحافی انہوں نے بھی شیئر کیا ہے کہ یہ آج کا ملتان ہے. مریم نواز صاحبہ کا یہ وہ منصوبہ ہے جس کی ان کے ناقدین بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر یہ صرف 6 ماہ کے لیے تھا تاکہ وہ تعریفیں سمیٹ لیں تو پھر مشن پورا ہوا. اگر انہیں تنخواہیں ہی نہیں دینی تھیں تو بھرتی کیوں کیا گیا؟ اب ہوا یہ کہ ملازموں نے کوڑا خود پھینکنا شروع کر دیا ہے. ستھرا پنجاب کے ملازمین نے اپنے گھر کا کوڑا اٹھانا اور صفائی کرنا بھی کوئی کام نہیں، اور کہاں آپ شہر بھر کی صفائی کرتے ہوں. یہ ملتان شہر کی آج کی صورتحال ہے جہاں ستھرا پنجاب کے ورکرز خود گند پھیلا کر احتجاج کر رہے ہیں. جب کام کروائیں گے اور پیسے نہیں دیں گے تو پھر وہ بیچارے کیا کریں؟ 35-40 ہزار تنخواہ وہ بھی نہ ملے. یہ جی ڈاکٹر زری اشرف صاحبہ نے یہ بات کہی. تو یہ ان کے پروجیکٹس کا حال ہو رہا ہے. پھر جنگ اخبار کہہ رہا ہے کہ جی مریم صاحبہ کے چچا جان وہ اخراجات کوئی کم نہیں کر رہے اور ان کے خرچوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وزارتوں کے ڈویژنوں کے خرچوں میں. بس عام آدمی پر کلہاڑا چل رہا ہے جی خرچے کم کرنے. IMF کہہ رہا ہے. ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، ان کی تنخواہیں امرات وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. عمران خان کے بیٹوں کا بھی اب خوف ہے اور ان کو ویزے نہیں جاری ہو رہے، ان کو اجازت نہیں مل رہی پاکستان آنے کی پاکستان کی حکومت کی طرف سے، اور کہا جا رہا ہے جی تکنیکی کوئی مسائل آ گئے ہیں. اب یہ نیا کام شروع ہو گیا ہے تکنیکی مسائل کا، یہ حال ہے. اچھا بسنت کے حوالے سے یہ جو کہا جا رہا ہے جی بڑی اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی، بھائی کوئی باہر سے پیسہ آیا ہے، اپنا ہی پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے، کوئی ہماری ایکسپورٹ اس سے بڑھ گئی ہیں، ہمارے کوئی معاشی اشاریے اس سے بہتر ہو جائیں گے، فنڈامنٹلز بدل جائیں گے. اس سے کچھ نہیں ہوتا. ملک کا پیسہ، ملک اس سے ترقی نہیں کرنے والا. سافٹ امیج بنا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی، اپنی انکم بڑھانی ہوگی، اس طرف کوئی کام نہیں ہے کیونکہ اشتہار بازی سے کام چل رہا ہے تو بس ٹھیک ہے. پھر اب جنہوں نے بھی PI خریدی ہے، عارف حبیب صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکس کم کیے جائے کاروباری طبقے پر. تو باقی پھر ٹیکس کہاں سے کلیکٹ کریں گے؟ پھر غریب آدمی پر ہی، تنخواہ دار طبقے پہ ہی لگائیں گے، کہاں سے کریں گے؟ مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جناب، اس کی بھی خبر آ گئی ہے اور روزنامہ دنیا نے اس کو لگایا ہے کہ اب ہر چیز کی قیمت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یوٹیلیٹی بلز میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے اور مہنگائی کا سیلاب جاری ہے. سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہے، پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہے، اور ایک ایک بات انہوں نے ڈسکس کی ہے، سب کے ریٹ بتائے ہیں. کار اونرشپ ڈراپس ٹو 11 پر 1000. 1000 میں سے صرف 11 لوگوں کے پاس گاڑی ہے اور یہ کام اب نیچے آیا ہے. 1000 میں سے 18 پاکستانی گاڑی کے مالک ہوا کرتے تھے، اب یہ تعداد کم ہو کر 1000 میں 11 پر آ گئی ہے. اور پھر کہتے جی پاکستان اڑان بھر رہا ہے. یہ ٹریبیون نے یہ خبر شیئر کی ہے. جی یہ حال ہے جی ہمارا اب اس وقت. باقی آپ جتنا مرضی سن لیں. امن و امان کے حوالے سے ایک تو CCTV فوٹیج بھی میں آپ سے عرض کر دوں سامنے آ گئی ہے اسلام آباد کے حملہ آور کی، اور اس میں اس نے کلین شیو کی ہوئی ہے اور بھاگتا آتا ہے اور گولیاں چلاتا ہوا اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہاں جا کر خود کو دھماکے سے اڑا لیتا ہے. باہر کوئی اس طرح سے فوٹیج میں کوئی پولیس اہلکار یا اس طرح کوئی گارڈ نظر نہیں آ رہا، لیکن ظاہر اس نے فائرنگ کی ہے. تو کس پر اس نے کی فائرنگ تو فوٹیج میں تو نہیں ہے، لیکن کوئی گارڈ پتہ نہیں وہ پولیس کے ہیں یا عام گارڈ تھے، تو وہاں شاید کوئی تھا جس کی وجہ سے اس نے پہلے فائرنگ کی اور پھر یہ اندر جا کر اس نے خود کو دھماکے سے اڑایا. اب جی DC اسلام آباد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بغیر رجسٹریشن ٹیکسی اور بائکیں چلانے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. ضلع انتظامیہ اسلام آباد نے تمام آن لائن ٹیکسی اور بائکیں سروسز کی باضابطہ رجسٹریشن کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت تمام ڈرائیورز اور گاڑیوں کی معلومات جمع کی جائیں گی. رجسٹریشن فارم
اور پر اسلام آباد پولیس کو بھی تمام ڈیٹا تک رسائی حاصل ہوگی اور ڈرائیور کے لیے مسافروں کی تفصیلات ایپ پر لوڈ کرنا لازمی ہوگا۔ مسافر کے شناختی کارڈ نمبر کے اندراج کے بغیر ڈرائیور کو سواری لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کل سے باضابطہ رجسٹریشن کا آغاز کیا جائے گا۔ غیر رجسٹرڈ گاڑیوں، بائکیا اور ڈرائیورز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ تو جی خبردار ہو جائیں، تو ابھی سے اپنے رجسٹریشن کروا لیں، اور جو ہی کوئی آئے، ویسے ایپ پر بھی ہونا چاہیے، آئی ڈی کارڈ کے بغیر ایپ نہ ہو، ایپ والوں سے بھی سارا ڈیٹا حکومت کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہے۔ تو ابھی تو ظاہر ہے شروع میں مشکل ہوگی، لیکن پھر آہستہ آہستہ شاید اس میں آسانی ہو جائے۔ ایک مسئلہ اس میں آ سکتا ہے کہ جو نوجوان ہو جن کا ابھی آئی ڈی کارڈ نہیں بنا، ان کا کیا ہوگا؟ یہ ایک اس میں پرابلم آ سکتی ہے کہ ان کے لیے آنے جانے میں تھوڑا پرابلم ہوگا۔ 14-15 سال کا اگر کوئی بچہ آنا جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے شاید، لیکن بہرحال یہ اب سیکورٹی کے لیے شاید یہ کرنا ضروری تھا۔ تو یہ ہیں جی اب تک کی کچھ اپڈیٹس، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔